اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما آمین۔ معزز علماء کرام، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے ذمہ داران جمعیت و جماعت، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، آج کا جو پروگرام ہے استقبال رمضان کے تعلق سے، وقت کتنا ہے؟ وقت 20 منٹ کا وقت ملا ہے۔ طبیعت تھوڑا علیل ہے، میں نے کچھ پوائنٹس استقبال رمضان کے تعلق سے ذہن میں بٹھا کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے کوئی موضوع موضوع کی اطلاع نہیں تھی مجھے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 133، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ اسلامی بھائیوں اور دوستوں، رمضان کا مہینہ بہت ہی قریب ہے، تقریباً 14 دن باقی ہے رمضان آنے میں۔ گھروں میں اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر طرف سے تیاریاں زور و شور پر ہیں، گھروں میں عورتیں تیاریوں میں لگی ہیں، ہم اور آپ تیاریوں میں لگی ہیں، لیکن اصل دیکھا جائے تو رمضان آنے سے پہلے یہ جو موضوع جس اعتبار سے یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے استقبال رمضان کے تعلق سے، ہمیں رمضان کا استقبال کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گزر چکی۔ سب سے پہلی چیز جس بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے کی آج 16 تاریخ یا 17 تاریخ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار 2 مہینے اگر کوئی مہینہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو شعبان اور رمضان کے روزے تھے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے،
لیکن یہ بات آپ دھیان رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع کیا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صحیح ابو داؤد کی روایت ہے کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب نصف شعبان مکمل ہو جائے تو تم روزے مت رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے گا اس کے بعد تم روزے رکھنا شروع کرو گے تو تمہارے جسم میں کمزوری آ جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے، اور اس کی وجہ سے رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے میں تمہیں دقت آ سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس لیے شعبان کا آدھا مہینہ گزرنے کے بعد تم روزے مت رکھو، جب رمضان آ جائے تو روزے رکھنا شروع کر دو۔ یہ پہلی تیاری ہے جو ہمیں شعبان کے مہینے میں رمضان آنے سے پہلے کرنا چاہیے۔ دوسری تیاری جو ہمیں رمضان آنے سے پہلے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ پچھلا رمضان جو گزرا، پچھلے رمضان میں بہت سارے لوگوں کے روزے چھوٹے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگوں کے روزے بیماری کی وجہ سے چھوٹے ہوں گے، کچھ گھروں کی خواتین عورتیں جن کی کچھ وجوہات جو فطرت ہے ان کی جو وجوہات کی وجہ سے روزے چھوٹے ہیں، ان روزوں کو رمضان کے آنے سے پہلے ان روزوں کی قضا ضروری ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود فرماتی ہے کہ ہم اپنے چھوٹے ہوئے روزے کو کسی مہینے میں پورا نہیں کر پاتی تھی الا شعبان، مگر جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو ہم شعبان کے مہینے میں اپنے پچھلے چھوٹے ہوئے روزوں کو مکمل کر لیا کرتی تھی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہمارے پچھلے چھوٹے ہوئے روزے ہیں تو رمضان آنے سے پہلے ان روزوں کو ہم مکمل کر لیں۔ یہ رمضان آنے سے پہلے استقبال رمضان پر ہماری دوسری تیاری ہے۔ اور تیسری تیاری یہ ہے کہ جو رمضان آ رہا ہے، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کتنا عظیم مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا آنے والا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو سال کا سب سے بہترین مہینہ ہے، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں عبادت کا ثواب 1000 مہینے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ آنے والا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ قرآن کی پوری سورت اللہ رب العالمین نازل فرما کے کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ آنے والا رمضان وہ رمضان ہے، وہ عظیم مہینہ ہے، وہ برکت والا مہینہ ہے، وہ رحمت والا مہینہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر شب قدر کے اندر، اگر لیلۃ القدر کے اندر ہم نے ایک رات جاگ کر کے عبادت کیا تو یقیناً رب کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ لیلۃ من الف شہر، 83 سال 6 مہینے اگر ہم کام کی بھی عبادت کریں اور لیلۃ القدر کی ایک رات میں عبادت کریں تو اس سے زیادہ ہمیں ثواب ملے گا۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ آ رہا ہے میرے بھائیوں، اس لیے اس رمضان کی عظمت کا ادراک، اس رمضان کی عظمت کا احساس ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ہم تیار کر لیں، ایکٹیو کر لیں، اپنے آپ کو کمر بستہ ہو جائے تاکہ رمضان کا مہینہ آنے کے بعد ہمارے اندر سے سستی، کاہلی اور جتنی ساری چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائے۔ تو اس آنے والے رمضان المبارک کی عظمت کا ادراک ہمیں ابھی سے ہو جانا چاہیے۔ یہ استقبال رمضان پر تیسری تیاری ہے۔ چوتھی تیاری کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ پورے سال ہم سے گناہ ہوئے کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں، اور انسان وہ انسان ہے، وہ بشر ہے کہ جس سے گناہ ہونا، جس سے غلطی ہونا، جس سے خطا ہونا یہ لازمی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے غلطیاں نہیں ہوتی ہے، مجھ سے خطائیں نہیں ہوتی ہے۔ ہر انسان سے خطائیں ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور توبہ کو لازم پکڑ لے اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی،
मेरे उन बंदों से कह दो जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम में से हर शख्स को ये रमजान का मुबारक महीना नसीब फरमाए, आमीन। क्यों? इसलिए कि आने वाला जो रमजान है ये वो रमजान है जिस रमजान के अंदर रोजे की हालत में की गई दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है। ये रमजान का महीना वो आने वाला महीना है जिसमें इफ्तारी के वक्त अगर बैठ करके हम दुआ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता है। इतना अजीम महीना आने वाला है, इतना बरकत वाला महीना आने वाला है। अपने वक्त को मेरे नौजवान साथियों, मेरे नौजवान भाइयों, हम देखते हैं जब रमजान का महीना आता है तो लोगों की हालतें क्या होती है। रमजान के इफ्तिताह में, रमजान की शुरुआत में 8 दिन 10 दिन मस्जिदों में इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती। बाहर लोग खड़े होकर के नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हमारे दिल पर कौन सा जंग लग गया है कि रमजान का चाँद निकलता है, मस्जिदें फुल हो जाती है, लेकिन जैसे ही 10 रमजान गुजर जाता है मस्जिदें खाली होना शुरू हो जाती है। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ रमजान में देखता है? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजरें हमारे ऊपर रमजान में रहती है? नहीं। हम ये अज़्म मुसम्मम करें, ये पुख्ता इरादा कर ले कि आज ही से इंशाअल्लाह, अगर नमाज नहीं पढ़ते थे तो आज से नमाज की पाबंदी इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। आज से नमाज की पाबंदी जरूर करेंगे और ये अज़्म करते करेंगे कि जब मस्जिद में दाखिल होंगे तो दोबारा इंशाअल्लाह, हम चाहे रमजान हो, ये रमजान के अलावा महीना, रमजान खत्म हो जाए, मुकम्मल हो जाए, हम नमाज को नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाइयों, ये रमजान क्या शेड्यूल लेकर के आता है, क्या निजाम लेकर के आता है, क्या सिस्टम लेकर के आता है। इन सारे शेड्यूल को, इन सारे नज़्म व ज़ब्त को हमें अगर हमेशा हम इस तरीके से कायम रखें तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी कितनी बेहतरीन गुजरेगी, इसका अंदाजा हम रमजान में लगा सकते हैं। तो रमजान आने से पहले हमें ये एक अज़्म करना है कि हमसे जो गुनाह पूरे साल 11 महीने तक हुए हैं, हमें उन गुनाहों की तौबा अल्लाह रब्बुल आलमीन से खालिस तौबा करना है इंशाअल्लाह। चौथी चीज जो हमें रमजान आने से पहले करना है वो है अपनी नीयतों को खालिस कर लो, इखलास पैदा करो। क्योंकि कोई अमल, चाहे नमाज हो, रोजा हो, ज़कात हो, हज हो, सदका हो, कोई भी अमल हो, बगैर इखलास के अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काबिल कबूल नहीं हो सकता है। इखलास जरूरी है, अपने अंदर इखलास पैदा कर लो। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा। इखलास का हुक्म दिया जा रहा है। और इसके अलावा एक और चीज जो हमें रमजान से पहले करना है, हमें यह करना है कि हमें अपने दिलों को साफ कर लेना है। हमारे दिलों में आज कुदूरत, नफरत, अदावत, दुश्मनी, हसद, जलन इतना ज्यादा हो चुका है कि एक मुसलमान जिसके बारे में कुरान कहता है कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, वो मुसलमान एक मुसलमान को देख करके चले, एक मुसलमान एक मुसलमान को देख करके नफरत करे, एक मुसलमान को देख करके हसद करे। रमजान के महीने में ऐसा नहीं करना है। रमजान आने से पहले अपने दिलों को हमें खालिस कर लेना है, साफ कर लेना है। अरे अल्लाह ने तो कुरान में कह दिया, वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल। जन्नत में अलग अलग मकाम मिलेंगे, अलग अलग दर्जात होंगे जन्नत में। आज किसी को थोड़ा ज्यादा मिल जाए उसके अंदर घमंड हो जाता है, थोड़ा उस दूसरे को उससे कम मिल जाए तो उसके अंदर हसद पैदा हो जाता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया जन्नत में अलग अलग मकाम होंगे, अलग अलग दर्जात होंगे, ये अमल के बिना पर होंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, हम जन्नत में दुखूल से पहले जन्नतियों के दिलों से कीने को, कपट को, हसद और जलन, इन सारी चीजों को पाक कर देंगे। किसी को कोई जलन नहीं होगी, किसी को कोई हसद नहीं होगा मेरे भाइयों। इसलिए रमजान आने से पहले हम अपने दिल को साफ कर लें, हम अपने दिल को साफ कर लें और साफ करने के बाद फिर जाकर के रमजान के महीने का हम इस्तकबाल करें। लेकिन एक बात खास ध्यान दें, कुछ हमारे नौजवान भाई हैं या कुछ ऐसे लोग हैं
جو رمضان آنے سے پہلے رمضان کے استقبال پر، جیسے آج کا موضوع ہے استقبال رمضان پہ، رمضان کے استقبال پر کچھ لوگ روزے بھی رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان کے استقبال کے ہمیں روزے نہیں رکھنا، اس بات کا دھیان رکھیں، ہم تیاری کریں، ہم اپنے آپ کو ایک دم چست چاق و چوبند کر لیں کہ جو رمضان آئے گا اس رمضان کے 30 دن 30 راتیں یا 29 دن 29 راتیں ہم اللہ کی عبادت گزاریں گے۔ آپ اٹھائیے دیکھیں محدثین کو، بڑے بڑے محدثین رمضان سے پہلے اپنے درس و دروس اور جتنی ساری مشغولیات ہوتی تھی رمضان آنے کے بعد ساری مشغولیات کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے۔ آپ قرآن پڑھیں رمضان میں، خوب قرآن کی تلاوت کریں رمضان میں، کیونکہ قرآن کے نزول کا مہینہ یہ ہے، لیکن اس میں بھی ایک بات کا خیال رکھیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ریس مت کرنا کہ رمضان کے مہینے میں ہم یہ ریس کریں کہ ہمارے کتنے قرآن مکمل ہو گئے۔ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، سلف صالحین کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ کرام جب تک قرآن کی 10 آیتوں کو پڑھ کر کے اس کے معنی، اس کے مفاہیم اور اس کی تفاسیر کو سمجھنے کے بعد جب تک اس پر عمل نہیں کرتے تھے قرآن کی 11ویں آیت آگے نہیں پڑھتے تھے۔ قرآن کسی لیے نازل ہوا ہے؟ قرآن ہدایت کے لیے آیا، قرآن معزت ہے، قرآن کو اللہ رب العالمین نے اس لیے نازل کیا کہ یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ ہم رمضان آتا ہے تو قرآن پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم نے 5 قرآن پورا کیا، ہم نے 7 قرآن پورا کیا، ہم نے 6 قرآن پورا کیا۔ قرآن کی ریسنگ نہیں کرنا ہے، قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو، کیونکہ یہ آنے والا جو رمضان ہے یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا ہے، لیکن اس قرآن کو میرے بھائیوں ایک بار آپ تلاوت کے ذریعے اگر مکمل کریں تو کم سے کم رمضان کے مہینے میں ایک بار قرآن مجید کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ یہ خوش نصیبی ہے ہمارے لیے، حالانکہ ابھی 13-14 دن رمضان ہے، پتہ نہیں کس کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں کس کو رمضان ملے یا نہیں ملے، یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہے۔ ہماری پلاننگ دنیاوی معاملات کے اندر 4 سال بعد تک کے لیے ہوتی ہے، لیکن ہماری دنیاوی کوئی ضرورت ہو اس کے لیے ہم پلاننگ بنا کر کے رکھتے ہیں، اس کے لیے سسٹم بنا کر کے رکھتے ہیں، لیکن رمضان کے لیے ہمارا کوئی سسٹم نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین اس سسٹم کو آسمان سے نبی کے ذریعے بتا دیا، اگر اس سسٹم پہ ہم چلتے ہیں، اس قانون کو، اس ضابطے کو مانتے ہوئے ہم رمضان کا مہینہ گزارتے ہیں تو ہر کوئی کہتا ہے کہ رمضان میں ہماری ساری چیزیں اتنے طریقے سے گزری کہ اللہ رب العالمین برکت بھی دے دیا، تجارت بند بھی ہو گئی پھر بھی برکت آ گئی۔ رمضان کا آنے والا مہینہ وہ مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں امیر بھی کھاتا ہے، غریب بھی کھاتا ہے، امیر جو کھاتا ہی کھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ہر ایک ایسی نعمت غریبوں کو بھی دے دیتا ہے جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کی قدر ہمیں اس رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں کرنی ہے۔ بہت زیادہ باتیں میں نہیں کروں گا، اتنی باتوں پر اپنے بیان کو، اپنی نصیحت کو میں ختم کرتا ہوں کیونکہ میرا وقت بھی غالباً پورا ہو چکا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یہ رمضان کا مہینہ ہم میں سے ہر شخص کو نصیب فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہے، جو اس لائق نہیں ہے، جو رمضان کے روزے نہیں رکھ پاتے ہیں، اے اللہ ان بیماروں کو شفائی کلی دے دے تاکہ وہ رمضان کے روزے کو رکھ سکیں۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں ہمت اور طاقت اور قوت عطا فرما تاکہ اس رمضان کے روزے کو ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ اللہ ہماری عملوں میں اخلاص پیدا کر، ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ باتیں ہم نے علماء کے ذریعے سنی ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔